بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی ونسلم علی رسوله الکریم اما بعد سبحان الذي اسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا انه هو السميع البصير صدق الله العظيم یا رب صل وسلم دائما ابدا على حبیبک خیر الخلق كلهم. درود شریف پڑھیے. اللہم صل علی وسلم. نہایت محترم و مکرم میرے عزیز دوست اور بھائی پروفیسر ڈاکٹر ابرار ظہور صاحب، نہایت محترم و مکرم میرے بہت ہی عزیز برادر گرامی پروفیسر ڈاکٹر محمود الحسن صاحب، ڈائریکٹر اسٹوڈنٹس افیئرس، ہمارے بہت ہی محترم اور نہایت عظیم ادیب و عالم محقق پروفیسر ڈاکٹر خالد ندیم صاحب اور ڈاکٹر ساجد خان صاحب، دیگر ہمارے شعبہ ہسٹری کے اساتذہ، پولیٹیکل سائنس کے اور ہسٹری کے اور پاکستان اسٹڈیز کے طلبہ و طالبات اور تمام شرکائے محفل، نہایت ہی یہ ایک اہم موضوع ہے جیسا کہ آپ جانتے ہیں، اور اس پر اصل گفتگو تو ڈاکٹر خالد ندیم صاحب، ڈاکٹر ساجد خان صاحب بھی کریں گے. مجھے میرے پیارے بھائی پروفیسر ڈاکٹر ابرار صاحب نے یہ حکم دیا کہ آپ بھی اس میں شرکت کریں اور اپنی کچھ ملفوظات پیش کریں. تو میں آپ کے سامنے کوئی تفصیل میں نہیں جانا چاہوں گا. بنیادی طور پر اگر قضیہ فلسطین کے اوپر گفتگو کرنی ہو تو اس کے 3 بڑے محور ہیں. پہلا اس کا جو محور ہے وہ تاریخی اور مذہبی ہے. دوسرا اس کا محور سیاسی ہے، اور تیسرا اس کا محور انسانی ہے. ہمارے ہاں بالعموم پہلے 2 محاور کے اوپر تو اور ایسپیکٹس کے اوپر تو گفتگو چلتی رہتی ہے اور آج بھی ہوگی، لیکن جو تیسرا ایسپیکٹ ہے اس کو ہم اپنا گویا بیانیہ بنانے سے گریزاں ہیں اور ہم نہیں بناتے، اور وہ کون سا ہے؟ وہ انسانی قضیہ ہے. جہاں تک مذہبی یا تاریخی بیانیے کا ذکر ہے، ایسپیکٹ کا ذکر ہے، تو میں آپ کو قرآنی تناظر میں یہ بات بتاؤں. ابھی میں ڈاکٹر صاحب سے بھی بات کر رہا تھا، ڈاکٹر خالد ندیم صاحب سے، کہ قرآن کریم میں 5 دفعہ واضح طور پر یہ بات ارشاد فرمائی گئی ہے کہ یہ جو علاقہ ہے جہاں پر بیت المقدس ہے، مسجد اقصیٰ ہے، اس کے ارد گرد کا جو علاقہ ہے، یہ وہ علاقہ ہے جو بابرکت علاقہ ہے. 5 دفعہ بابرکت اس کو کہا گیا. دنیا میں اگر کسی خطہ ارضی کو بابرکت کہا گیا ہے تو وہ یہی ہے. وجہ کیا ہے؟ آپ سب جانتے ہیں کہ جتنے بھی پیغمبر آئے ہیں تقریباً ان میں سے اکثریت نے، بالخصوص اگر ہم القدس کی یا فلسطین کی تاریخ کا جائزہ لیں تو یہ یاد رکھیے گا، میں تاریخ دانوں کے لیے بھی اس بات کو ان کے ذہن نشین کرنا چاہتا ہوں جس سے بہت زیادہ سارے شبہات چھٹیں گے، اور وہ یہ ہے کہ دراصل یہ شہر تقریباً 5000 سال قبل آباد ہوا تھا، اور اس کی جو بنیادی طور پر اس کے آباد کرنے والے لوگ تھے وہ کنعانی عرب تھے. کنعانی عربوں کا یہ علاقہ ہے. اور یہ بھی آپ جانتے ہیں کہ آباد تو یہ اس انداز کے اندر 5500 سال پہلے ہوا ہے، اور اسی علاقے کے اندر جناب ابراہیم علیہ السلام جو کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے تقریباً 26 یا 2700 سال پہلے کا زمانہ ہے، گویا 2500 سال پہلے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس علاقے کا رخ کیا تھا. اور آپ جانتے ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے تھے حضرت اسحاق علیہ السلام، اور حضرت اسحاق علیہ السلام کے ایک بیٹے تھے حضرت یعقوب علیہ السلام. حضرت یعقوب علیہ السلام جو تھے ان کا لقب اسرائیل تھا. اسرائیل عبرانی زبان کا لفظ ہے، ہیبریو ورڈ ہے، جس کا مطلب 2 لفظوں سے یہ مل کر بنا ہے، اسرا اور ایل. اسرا عبرانی زبان کے اندر کہتے ہیں عبد یعنی بندے کو، اور ایل کہتے ہیں اللہ کو. تو اسرائیل بمعنی عبداللہ، اللہ کا بندہ. تو انہی کی جو نسل سے انبیاء ہوئے ہیں یا انہی کے نسل سے جو لوگ ہوئے ہیں انہیں بنی اسرائیل کہا جاتا ہے. تو جناب یعقوب علیہ السلام کے 12 بیٹے تھے اور 1 بیٹی تھی.
ان کے ایک بیٹے تو معروف ہیں جن کو ہم حضرت یوسف علیہ السلام کے نام سے پہچانتے ہیں، اور ان کے نام سے پوری ایک سورہ بھی قرآن کریم میں موجود ہے۔ ایک ان کے بیٹے جو تھے ان کا نام تھا یہودا۔ یہودا کی جو اولاد چلی ہے وہ یہودی کہلائی ہے۔ تو گویا یہ بھی ذہن میں رکھیے کہ بنی اسرائیل کے سارے لوگ یہودی نہیں ہوتے، بلکہ اس میں سے بھی ایک خاص لوگ ہیں جو یہودی کہلاتے ہیں۔ پھر یہی جو نسل ہے یہ آگے چلتی ہے، اور انہی میں سے حضرت داؤد علیہ السلام اور حضرت سلیمان علیہ السلام بھی آتے ہیں۔ انہوں نے حضرت سلیمان علیہ السلام نے ایک بہت بڑا ایک گھر بنایا تھا، جس کے اندر بہت ساری متبرک چیزیں بھی جو پرانے انبیاؤں سے چلی آ رہی تھی ان کو بھی محفوظ کیا تھا۔ اس عمارت کا نام ہیکل سلیمانی ہے۔ ہیکل کہتے ہیں بہت بڑے جسم کو، تو وہ چونکہ بڑے شوقین تھے عمارتیں بنانے کے، تو انہوں نے ایک بہت بڑی یہ عمارت بنائی تھی۔ اور پھر اس عمارت کو بعد میں توڑا بھی گیا، تباہ بھی کیا گیا، اور بخت نصر کے زمانے میں بھی اور بعد کے فرمانرواؤں نے بھی اس کو توڑا، اور اسی کے دوبارہ تعمیر کے لیے جو اس وقت یہودی ہیں وہ پر تول رہے ہیں۔ لیکن ایک بنیادی بات جو میں آپ کے سامنے کھولنا چاہتا ہوں، ممکن ہے اس کی جانب ڈاکٹر خالد ندیم صاحب بھی اشارہ فرمائیں گے، وہ یہ سوال ہے ایک جو میں آپ کے سامنے آج اس کے پرت کھولنا چاہتا ہوں، کہ ہمارے ہاں بالعموم یہ شبہ کیا جاتا ہے کہ چونکہ جو بیت المقدس ہے یا القدس ہے یا فلسطین ہے، یہ سارا علاقہ جس کو ہم کہتے ہیں یروشلم بھی اسی کے اندر آتا ہے، یہ علاقہ جو ہے یہ یہودیوں کا علاقہ ہے۔ یہودی اس کو اپنی پرومسڈ لینڈ کہتے ہیں کہ یہ ہمارے چونکہ پرکھوں کا ہے، ہمارے آباء و اجداد کا ہے، لہٰذا اس پر جو اس کی تولیت کا جو حق ہے، اس کے جو غلبے کا حق ہے اور اس کو مسکن بنانے کا جو حق ہے وہ ہے یہودیوں کا۔ یاد رکھیے یہ بہت بڑی غلط فہمی ہے۔ بنیادی طور پر جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرعون کا مقابلہ کیا تھا اور فرعون خلیج عقبہ کے اندر غرقاب ہوا تھا، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے انہیں کہا تھا کہ میں اب جا رہا ہوں فلسطین، تو آپ بھی میرے ساتھ آئیں، تو انہوں نے آنے سے انکار کر دیا تھا۔ کچھ ان میں سے آئے بھی تھے، پھر انہوں نے یہ کہنا شروع کر دیا، قرآن نے اس کا ذکر کیا ہے کہ لن نصبر علی طعام واحد، یا اللہ اے موسیٰ اپنے اللہ سے کہیے کہ ہم ایک ہی کھانا کھا کر، جو من و سلوہ اترتا تھا، بہت شاندار کھانا اترتا تھا اس قوم کے اوپر آسمان سے، تو ہم تو ایک ہی کھانا کھا کر اک گئے ہیں، ہمیں آپ کیا کریے، اللہ تعالیٰ سے دعا کیجئے کہ یخرج لنا مما تنبت الارض من بقلها وقثائها وفومها وعدسها وبصلها، ہمارے لیے کوئی انتظام کروائیں ککڑی کا، ساگ کا، بصل کا اور دالوں کا، اور اس طرح کے کھانے ہمیں دیے جائیں۔ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے فرمایا حضرت موسیٰ سے، قال اتستبدلون الذی هو ادنی بالذی هو خیر، تم ایک بڑھیا چیز کا تبادلہ ایک ادنا چیز سے کر رہے ہو، عجیب لوگ ہو، چلے جاؤ یہاں سے، اب میرے اوپر تمہاری ناراضگی ہمیشہ کے لیے رہے گی۔ وَضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الذِّلَّةُ وَالْمَسْكَنَةُ، اور یہودیوں کے اوپر ذلت اور مسکنت ڈال دی گئی ہے تا قیام قیامت۔ تو یہی وجہ ہے کہ ڈاکٹر حمید اللہ مرحوم کی تحقیق کے مطابق اس وقت تک 3 دفعہ ایسا ہو چکا ہے کہ یہودیوں کو صفحہ ہستی سے یا ان کو ایک بڑے لیول کے اوپر تہ تیغ کیا گیا ہے اور ان کو ختم کیا گیا ہے۔ یہ 718 BC کے اندر مصریوں نے جو اسرائیل کے 12 قبیلے تھے ان میں سے 10 کو ختم کر دیا تھا۔ اسی طریقے پر بخت نصر عراقی کا آپ نے نام سنا ہوگا، اس نے بھی آ کر 70,000 یہودیوں کو قتل کیا تھا اور 1,00,000 یہودیوں کو غلام بنایا تھا۔ اور اسی طریقے پر جو عیسائیوں کا ایک بہت بڑا جرنیل تھا رومن امپائر کا، انٹیوکس، اس نے بھی یہودیوں کو تہ تیغ کیا تھا اور بہت بڑی تباہی کے دہانے پر ان کو لا کے کھڑا کیا تھا۔ ہٹلر نے 1943 کے اندر 30 لاکھ یہودیوں کو مارا۔ یہ کس وجہ سے کہ ان کی عادات اس طرح کی تھی کہ جہاں پہ بھی ہوتے تھے لوگوں کا قافیہ حیات تنگ کر کے رکھ دیتے تھے، دجل، فریب، جھوٹ اور املگمیشن سے، دھوکہ دہی سے یہ لوگوں کو پریشان کرتے تھے۔ تو یہ لوگ جو یہ کہتے ہیں کہ ہم جو ہیں دراصل یہ ہمارا پرومسڈ لینڈ ہے، میں آپ سے عرض کروں کہ کبھی بھی یہودی
یہودیوں سے کسی نے بھی اس علاقے کو جنگ کے ذریعے سے نہیں حاصل کیا، بلکہ یہودیوں نے خود اس عربوں کے قبضے سے پہلے یہودیوں نے خود اس زمین کو اپنی مرضی سے چھوڑا تھا، کسی نے اس سے نہیں چھینا۔ تو علامہ اقبال کا ذکر یقیناً ڈاکٹر خالد ندیم صاحب کریں گے، لیکن ایک دفعہ علامہ اقبال نے یہ بات کہی تھی کہ آپ لوگ بالفرض اگر ہم مان بھی لیں کہ یہ آپ کا پرومس لینڈ ہے اور اس سے اب ہمیں کوئی چھینے نہیں گے، ہماری اصل میں جگہ ہماری تھی، ہم سے مسلمانوں نے چھین لی، ایسا نہیں ہے۔ ہمیشہ مسلمانوں نے جب بھی چھینا، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں بھی اس وقت بھی عیسائیوں سے لی تھی، صلاح الدین ایوبی نے بھی اور نور الدین زنگی نے بھی جو جنگیں لڑی ہیں وہ عیسائیوں کے خلاف لڑی ہیں، عیسائیوں سے یہ خطہ حاصل کیا گیا، یہودیوں سے تو کبھی ہماری مقاومت اس حوالے سے ہوئی ہی نہیں ہے۔ تو دراصل یہ پرومس لینڈ اگر کوئی اس کا دعویٰ کرتا بھی صحیح ظاہری تاریخ کی بنیاد پر تو وہ کرسچنز کرتے، جوس نہیں کر سکتے۔ اور اگر بالفرض ہم یہ ان کا دعویٰ مان بھی لیں کہ یہ ہماری پرومس لینڈ ہے، ہماری پرکھوں کی ہے، تو اقبال کہتا ہے تو پھر کیا خیال ہے ہسپانیہ اور سسلی اور غرناطہ اور قرطبہ اور اندلس کے اوپر جو مسلمانوں نے حکومت کی ہے اور ان سے عیسائیوں نے غصب کر لی ہے، تو یہ بھی تو ہماری ہی پرومس لینڈ ہے، پھر ہسپانیہ بھی ہمیں واپس کرو۔ تو اقبال کا وہ شعر میں آپ کو سناؤں کہ ہے خاک فلسطین پہ یہودی کا اگر حق ہے، خاک فلسطین پہ یہودی کا اگر حق، ہسپانیہ پر حق نہیں کیوں اہل عرب کا؟ تو پھر عرب پر ہسپانیہ پر اہل عرب کا حق کیوں نہیں ہے؟ تو بنیادی طور پر کوئی ان کا تاریخی اور مذہبی بیانیے کا اگر ہم بغور جائزہ لیں تو ہرگز یہ ان کی پرومس لینڈ نہیں ہے۔ اب چلیے آگے جس پر میں نے گفتگو کرنی تھی، اور وہ یہ تھا کہ دوسرا اس کا پہلو سیاسی ہے۔ تو معاہدہ بالٹیمور سے پہلے 1885 کے اندر جو خواب بنا گیا کہ یہودیوں کے لیے ایک لینڈ کا تعین کیا جائے، اور پھر 1897 اور 1898 کے اندر جو یہودیوں کی کانفرنسز ہوئیں جس میں انہوں نے ساری یہ ساز باز کی اور زائنزم کا ایک میکنزم جو ہے وہ تشکیل دینے کی جانب وہ آگے بڑھے، اور پھر دیکھتے ہی دیکھتے کس طرح انہوں نے زمینیں خریدی اور پھر جمعیت اقوام بنی، جس جمعیت اقوام کے اوپر علامہ اقبال نے بڑی پھبتی کسی تھی، جس کو آج کل ہم اقوام متحدہ کہتے ہیں۔ اقوام متحدہ کے بارے میں اس وقت علامہ اقبال نے بھانپ لیا تھا، اور اقبال نے کہا تھا من ازی بیش نہ دانم کہ کفن دزدے چند، میں اس سے زیادہ اور کچھ نہیں کہتا کہ چند کفن چوروں نے بہر تقسیم قبور انجمن ساختہ قبروں کو ہمیں ملیا میٹ مسلمانوں کو کر کے ان کی قبروں کو بھی باہمی تقسیم کرنے کے لیے ایک انجمن بنائی ہوئی ہے۔ تو یہ مسلمانوں کو کمزور کرتے ہیں اور پھر ان کی اشکشوئی کر کے بظاہر پھر اپنا جو ہے اس کے اوپر قبضہ اور تسلط جماتے ہیں۔ تو یہ سیاسی جو حل ہے یہ کبھی بھی نہیں نکلے گا۔ علامہ اقبال نے بھی یہ کہا تھا کہ اے فلسطین کے مسلمانوں، اپنے زور بازو پر اٹھو، تمہیں یہ کوئی نہیں بچائیں گے۔ آپ دیکھ لیجئے عرب یوں سوئے پڑے ہیں، مسلم امہ یوں سوئی پڑی ہے جیسے کچھ ہو ہی نہیں رہا۔ تو اب حماس نے یا جتنی بھی وہاں پہ مقاومت کرنے والی تنظیمیں ہیں اب وہ اپنا کردار ادا کر رہی ہیں، اور اس دفعہ کا کردار آپ کی نظروں کے سامنے ہے کہ کس طرح ہچکولے کھا رہی ہے، اور جو اسرائیل کا ایک بہت بڑا ہوا بنا ہوا تھا وہ سارا تشتز بام ہو رہا ہے۔ آخری پوائنٹ بالکل 1-2 منٹ میں خاتم کرنے لگا ہوں۔ انسانی علمیے کے اندر میں 2 پوائنٹس کو بیان کرنا چاہوں گا۔ میرا ایک آرٹیکل پبلش ہوا تھا زندگی نو دہلی سے، اس میں نے اس میں تفصیل بیان کی ہے، میں اب تفصیل میں نہیں جانا چاہتا، اور میں لیکن آپ کو خلاصتاً بیان کرنا چاہتا ہوں کہ یہودیوں نے شعوری طور پر مسجد اقصیٰ کے ارد گرد جو صلاح الدین ایوبی نے مدارس اور مکاتب اور مخطوطات کے خزانے قائم کیے تھے اور بہت بڑی لائبریریز بنائی تھیں اور مسلمانوں کے جو ورثہ ہے اس کو محفوظ کیا تھا، قریب 5000 قیمتی مخطوطات کو یہودیوں نے جلا دیا ہے۔ یہ پوری ایک تحقیق کے ساتھ میں آپ کے سامنے رکھ سکتا ہوں کہ دارالاستبار کے مخطوطوں کو کیسے ختم کیا، دارالاقصیٰ الخالدیہ کو کیسے ختم کیا، اور کس طرح وہاں کے مکاتب اور مدارس، اور یہ بھی میں آپ کو کچھ رپورٹس کے میں نے حوالے دیے ہوئے ہیں کہ یہودیوں نے مسلمانوں کے اسکولوں کے اندر جو لوازمات ہوتی ہیں، کاپیاں
پینسلز ان کی بھی کمی رکھی ہوئی ہے تاکہ مسلمانوں کے بچے پڑھ نہ سکیں، اور ان کو پتہ ہے کہ مسلمان جب بھی قلم کا سہارا لے کر اوپر اٹھتے ہیں ہمیشہ یہ چھا جاتے ہیں، تو یہ علم ان کے پاس نہیں آنا چاہیے۔ اور علم جو ہے چونکہ سرداری کا دوسرا نام ہے، یہ میں اپنے بچوں کو مخاطب کر کے کہہ رہا ہوں، ہم نے اب مقابلہ کیسے کرنا ہے؟ علم کے ذریعے سے کرنا ہے۔ اسی علم سے وہ ڈر رہے ہیں کہ مسلمانوں کے پاس یہ علم نہ آئے، اور یہودیوں نے اس قدر محنت کی ہے خود علم کے اندر، مسلمانوں کو راستہ روک رہے ہیں علم کا، اور خود اس قدر کام کر رہے ہیں کہ آپ کو پتہ ہے کہ 1901 سے لے کر 2023 تک 965 نوبل پرائز لوریٹس دنیا نے پیدا کیے ہیں، 965 نوبل پرائز لوریٹس، اور ان میں سے 214 کتنے ہیں؟ کون ہیں؟ یہودی ہیں۔ یہ 214 کا مطلب 965 میں سے 22% بنتا ہے، اور یہ اس وقت آپ کو حیرانی ہوگی جب میں اگلا پوائنٹ بیان کروں گا کہ دنیا کی کل آبادی کا 0.2% یہودی ہیں۔ تو اس لحاظ سے اگر آپ ان کے نوبل لوریٹس کی تعداد دیکھیں تو یہ 100% سے بھی زیادہ ان کی کامیابی کی ریشو بنتی ہے۔ یہ ہوتے ہیں وہ گر اور وہ ٹیکنیکس کے جو انسانوں کو اور نسلوں کو آگے بڑھانے کے لیے کام دیتی ہیں۔ علم کا سہارا لے کر آگے بڑھنا پڑتا ہے۔ تو انہوں نے جو انسانی المیہ جو انہوں نے پیدا کیا ہے وہ یہ کیا ہے کہ انسانی بنیادی حقوق میں سے علم کا اور جاننے کا حق انہوں نے اپنے مد مقابل سے چھین لیا ہے، اور یہ پوری رپورٹس میرے آرٹیکل میں موجود ہیں، کاش کہ مجھے اس کی تفصیل کا وقت ہوتا۔ دوسرا انسانی المیہ جو اس وقت آپ کی نظروں کے سامنے ہے، آپ جانتے ہیں کہ اس وقت انروا کا جو اسکول ہے، جو پناہ گزینوں کا کیمپ بنا ہوا ہے، یہ جو اقوام متحدہ کے ایک ذیلی ادارے کے تحت انروا چلتا ہے اور غزہ کے اندر ہے، اس کے اوپر بمباری پھینکی جا رہی ہے، اس کو تہس نہس کیا جا رہا ہے، اور اسی طریقے پر الجبالیہ کا پناہ گزین کیمپ کے اوپر تباہی کی جا رہی ہے، الشفا ہاسپٹل، القدس ہاسپٹل اور العمدانیہ کا ہاسپٹل، ان سب کے اوپر جو خبریں آ رہی ہیں، یعنی ہسپتالوں کے اوپر کہاں گیا ریڈ کراس کمیشن، کہاں گیا اقوام متحدہ اور جنیوا کے کنونشنز؟ تو علامہ اقبال کا وہ جو کنونشن والا جنیوا والا ہے شعر، وہ بھی میں آپ کو سناتا جاؤں کہ علامہ کہتے ہیں تیری دوا نہ جنیوا میں ہے نہ لندن میں، فرنگ کی رگ جاں پنجہ یہود میں ہے۔ تو آج انسانی المیہ جنم لے رہے ہیں۔ میں یہ آپ سے کہنا چاہوں گا تاریخ کے ایک ادنا طالب علم کی حیثیت سے اور آپ حضرات سے مزید رہنمائی لیتے ہوئے کہ جب ہم دنیا کے اندر قضیہ فلسطین پیش کرتے ہیں یا کشمیر کا قضیہ پیش کرتے ہیں تو جہاں اور کئی پہلو ہوتے ہیں، مذہبی ہوتا ہے، نسلی ہوتا ہے، دیگر اور کئی پہلو ہوتے ہیں اپنے موقف کو بیان کرنے کے لیے، اپنا نیریٹو تشکیل دینے کے لیے، ایک پہلو یہ بھی ہے، اور اس کے ساتھ آپ یقیناً میرے ساتھ اتفاق کریں گے کہ ہم دنیا کے سامنے انسانی جو موقف ہے اس کو بھی بیان کریں کہ کس طرح یہود اور ہنود ہمارے علم کے جو سوتے ہیں ان کو ختم کر رہے ہیں، اور ہماری جو صحت عامہ اور نہتے اور مظلوم انسانوں کے اوپر جو بیچارے کچھ نہیں کر سکتے اور ہسپتالوں میں پڑے ہوئے ہیں ان پر جو بمباری پھینکی جا رہی ہے، آخر یہ کس انداز سے جسٹیفائی کی جا سکتی ہے؟ کوئی جسٹیفیکیشن اور جواز کے اس کے اندر نہیں ہے۔ میں اس کے ساتھ ہی آپ سے اجازت چاہوں گا۔ اللہ کرے کہ ہم کیا کر سکتے ہیں اس پر تفصیلی بات ہو سکتی ہے اگر کوئی کویسچن آنسر کا موقع مل گیا تو لیکن ہمیں اپنے زور بازو پر اعتماد کرنا ہوگا، اللہ کی توحید کے بعد محنت کو اپنا شعار بنانا ہوگا، اور ہمیشہ اپنی قوت علم و فہم کے ساتھ ہم دنیا کے سرداری کے عہدے پر متمکن ہو سکتے ہیں۔ آئیے اس کے لیے ہم اپنے آپ کا اپنا کردار نبھانے کی بھی اللہ تعالی ہمیں توفیق عطا فرمائے، اور یہودیوں کو اللہ تعالی ناکام کرے اور مسلمانوں کو فتح عظیم عطا فرمائے۔ بہت بہت شکریہ۔